الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ولا وزير له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. حضور آئے تو سر آفرین اشفا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. مجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن ستاروں کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے. اللہم صلی، محبت سے مل کے پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اج دی دعا دے اندر تکمیل قرآن تراویح کے اندر تمام احباب آنے والوں کو اللہ سب کی قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمیشہ قرآن سے، رمضان سے سچی دوستی اللہ ہمیں نصیب فرمائے. آمین. انسان دنیا میں دوستی کرتا ہے کسی شخص کے ساتھ اس لیے کہ وہ کسی مشکل وقت میں اس کے کام آ جائے. دوست اس لیے بنایا جاتا ہے کہ مشکل لمحات میں، پریشانی کے عالم میں، جہاں انسان گھبرایا ہوا ہو، مالی پریشانی ہو، بیماری کی صورت میں ہو، تعلقات کی صورت میں ہو، انسان اپنا رشتہ، ناتا، تعلق، دوستی اس لیے کرتا ہے یہ دوست میرا
مشکل میں میرے ساتھ دے گا، مشکل میں میرا ساتھ دے گا۔ تو فرمایا دنیا میں انسان سے دوستی کرے تو دنیا میں اچھا دوست ہو، اگر نسلی دوست ہو تو وہ ہمیشہ اس کے ساتھ وفاداری کرتا ہے، اس کے ساتھ وفاداری کرتا ہے، لیکن وہ تب تک کرتا ہے جب تک اس کی زندگی ہوتی ہے، جب تک زندگی، جب تک وہ دنیا میں زندہ ہے اس کی دوستی، اس کے تعلقات اس کے ساتھ رہیں گے۔ لیکن فرمایا جب اس کی موت ہو جاتی ہے تو جتنا بھی گہرا یار دوست کیوں نہ ہو، کوئی قبر میں اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور نظر قریبا، میں ایک ایسے دوست کی بات کرنے چلا ہوں جو دنیا میں بھی انسان کے ساتھ ہے، قبر میں بھی ساتھ جائے گا، روز حشر بھی انسان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ وہ کون سا دوست ہے؟ فرمایا وہ کون سا یار ہے؟ فرمایا دنیا کے اندر جو رمضان المبارک کے مہینے میں راتوں کو اٹھ کر تلاوت کیا کرتا تھا قرآن کی، فرمایا تہجد کی نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کرنے والا، اور فرمایا نماز تراویح کے اندر قرآن کی تلاوت کرنے والا، اور فرمایا رات کو تب تک سوتا نہیں جب تک قرآن کی تلاوت نہ کرنے والا۔ فرمایا کہ 24 گھنٹے کی زندگی قرآن کے ساتھ جوڑنے والا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اے انسان، اے اللہ کے بندے، دنیا میں میرے ساتھ دوستی لگا لے، فرمایا میں تیرے قبر میں بھی ساتھ دوں گا، حشر میں بھی تیرا ساتھ دوں گا، سبحان اللہ، حشر میں بھی ساتھ دوں گا۔ یہ قرآن ایسا دوست ہے، ایسا وفادار ہے جو کبھی بے وفائی نہیں کرتا، جو کبھی تعلق کو ختم نہیں کرے گا۔ انسان دنیا میں قرآن سے دوستی لگائے، قرآن ایسا اللہ کا کلام ہے، اللہ نے قرآن مجید کو اتارا رمضان المبارک کے اندر۔ اللہ کا قرآن کہتا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے قرآن رمضان میں اتارا۔ یہ قرآن بڑا برکت والا ہے، یہ قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن کو سننا بھی ثواب ہے، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کو سینے سے لگانا بھی ثواب ہے، قرآن کا ادب کرنا بھی ثواب ہے، قرآن کا احترام کرنا بھی ثواب ہے۔ فرمایا جس نے قرآن دنیا میں نہیں چھوڑا، اللہ کا قرآن کا وعدہ ہے او مومن بندے، فرمایا قبر کے اندر جب منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آتے ہیں، منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آتے ہیں تو فرمایا وہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وہ سوالات کرتے ہیں۔ اللہ جزاک خیر کیا۔ فرمایا وہ منکر نکیر سوالات کرتے ہیں، قرآن کھڑا ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے، قرآن اللہ کا کہتا ہے، فرمایا او منکر نکیر کون ہے تم سوال کرنے والے؟ منکر نکیر پوچھ دے کون ہے تم یہاں کھڑے ہونے والے؟ فرمایا تم کون ہو اس کے ساتھ؟ فرمایا کھڑے ہونے والے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، فرمایا دنیا کے اندر اس نے مجھے نہیں چھوڑا تھا، آج میں قبر میں اسے کیسے اکیلا چھوڑ سکتا ہوں؟ آج قبر میں اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اس واسطے میرے دوست اسی حالت میں باقی ہے۔ اس واسطے میرے دوستوں میں دعوت دینا چاہنا ہوں، پیغام دینا چاہنا ہوں، مسلمان قرآن دینے آہو، اے قرآن دا صدقہ یا بہارا۔ مسلمان میرے دوست اپنی اولاد کو ہم دنیا کی تعلیم مہنگے سے مہنگے سکول میں داخل کرتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے اچھے سے اچھے سکول میں داخل کرواتے ہیں، اس لیے میرے دوست تاکہ میرا بیٹا اعلیٰ تعلیم حاصل کر جائے، اگر نہیں داخل کرواتے تو مدرسے میں قرآن کے لیے نہیں کرواتے۔ فرمایا ایک نوجوان اس کا والد کا انتقال ہو گیا، جنازہ تیار ہو گیا، صفے بن کے کھڑی ہیں،
وہ نوجوان باپ کی چار پائی کو پکڑ کر رو رہے. جب جنازے کے لیے صفیں تیار ہو گئی وہ اور چیخنے اور چلانے لگا، رونے لگا. لوگوں نے کہا میاں تیرا باپ کی آخری نماز ہے دنیا کی، پر میں خاموشی صبر کرتے ہوئے ذرا سب میں آ کر نماز پڑھ لے. تو وہ نوجوان کیا کہتا ہے او یارو، او دوستو، او میرے براو، میں رو اس لیے نہیں رہا کہ میرا باپ دنیا سے چلا گیا. باپ نے تو جانا ہی جانا تھا، میں نے بھی جانا ہے. میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میرے باپ نے دنیا کی تعلیم اعلیٰ سے اعلیٰ دلوانے کے لیے زندگی ساری لگا دی، ساری جائیداد مجھ پر خرچ کر دی. اگر میرے باپ نے مجھے تعلیم نہیں دلوائی تو قرآن کی نہیں دلوائی. آج باپ کا جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہوں لیکن نماز جنازہ خدا کی قسم نہیں آتا. یہ حال اگر ہم نے اپنی اولاد کو قرآن کے ساتھ تعلق نہ جوڑا، پھر یاد رکھو پھر ہمارے ساتھ بھی یہ واقعات ہونے والے ہیں. اس واسطے میرے دوستو آج وقت ہے اپنی اولاد کو قرآن پڑھایا کریں، قرآن کا حافظ بنایا کریں. حافظ قرآن کا کیا مقام ہوگا دنیا کے اندر؟ دنیا کے اندر تو ہم کہتے ہیں ہم یہ مولوی نہ بنانا کہ بھوکا مر جائے گا. یہ میں آپ دینا جی کہ مولوی دی عزت نہیں ہے، مولویاں دی عزت نہیں ہے. اے مانگ کے کھاندے کیوں جی؟ اے مانگ کے کھاندے انہوں دنیا دے اندر کوئی عزت نہیں دیتی جاندی. لیکن خدا کی قسم ہے اگر دنیا کے اندر اگر تم نے دیکھنا ہو، مرنے کے بعد دیکھنا ہو، خدا کی قسم میں سارے رشتے سارے تعلق ایک طرف ہو جائیں. اللہ جو روز قیامت حافظ قرآن کو عزت دے گا، مقام دے گا، ساری کائنات کے سارے انسان حضرت آدم سے لے کر کائنات کے آخری شخص تک سارے انبیاء سارے انسان کھڑے ہوں گے. اللہ حافظ قرآن کو وہ مقام دیں گے جب پریشانی کے عالم کھڑے ہوں گے. پر میں لوگ دیکھیں گے، فرشتوں سے پوچھیں گے فرشتوں یہ کون سے لوگ ہیں؟ آج جو مقام ملا ہوا ہے آج یہ کون سے لوگ ہیں؟ بلکہ دنیا میں بھی اللہ دکھاتے ہیں. کتنا بھی امیر کیوں نہ ہو، وزیر اعظم کا بیٹا کیوں نہ ہو، وزیر اعظم کیوں نہ ہو، مسلح پہ ایک موچی کا بیٹا کھڑا ہوگا، وزیر اعظم پیچھے کھڑا ہوگا. اللہ جی یسو کہنا نا اسی کمی اگر وہ حافظ قرآن ہے اللہ دنیا میں عزت دے کر اسے ممبر رسول پہ کھڑا کرے گا. دنیا کے اندر جتنا امیر کیوں نہیں ہے فرمایا وہ پیچھے سب کھڑا ہوگا. اللہ دنیا میں بھی عزت دکھاتے ہیں. اور روز محشر کیا ہوگا؟ کہندہ غوثی محشر دا میدان فرمیسی رب رحمان قرآن والے اونچی شان والے، قرآن والے اونچی شان والے. مل کے پڑھ لو یار اللہ سانو بھی ہمت دے دے وے. قرآن والے اونچی شان والے، قرآن والے اونچی شان والے. اج حافظ قرآن آوے، حافظ قرآن پڑھدا جاوے، اج منزل چڑھدا جاوے. اللہ کہنے جتھے اج تیری بننا سے اتھے ویکھ رب دی عطا اے. جتھے تیری بننا سے اتھے ویکھ رب دی عطا اے. اتھے اج ویکھ تو رب دی فضل لے، تیرے واسطے ہن محلے. قرآن والے اونچی شان والے، اے قرآن کلام الہی اندے وانگو کتاب نکائی. اے قرآن کلام الہی اندے وانگو کتاب نکائی. اسی کتنے ہاں خوش قسمت ساڈے حصے اے دولت آئی، ساڈے حصے اے دولت آئی.
اتھے ویکھن گے اتھے حسن اے رشتے جدو کرسن تول فرشتے میزان والے اونچی شان والے. اس واسطے میرے دوستو اج وقت دنیا دے اندر آج دنیا کے اندر اللہ نے موقع دیتا ہے, موقع ہے. میں بلکہ سارے نوں یہ نصیحت کرنا کہ جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا, قرآن ہے نہیں پڑھا, وہ اس عمر بھی قرآن سیکھنا شروع کر لو. نماز بھی پڑھن پابندی نال, نماز پڑھی جدو وقت ہویا نماز تو بعد 10 منٹ قاری صاحب کو بیٹھ گئے, ایک آیت سیکھ لئی, ایک آیت سیکھ لئی, 2 3 4 جتنی زندگی باقی ہے ایک ایسا دن آئے گا کہ وہ سارا قرآن پڑھ جائے گا, سارا قرآن پڑھ جائے گا. اور اگر وہ نہ پڑھ سکا, درمیان میں فوت ہو گیا, زندگی ختم ہو گئی, تو حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑھتے پڑھتے فوت ہو جائے, قرآن سیکھتے سیکھتے فوت ہو جائے, اللہ اسے شہادت کی موت کا رتبہ عطا کرتے ہیں. اللہ اسے شہادت کی موت کا رتبہ عطا کرتے ہیں جو قرآن کو سیکھتے سیکھتے یا قرآن کو پڑھتے پڑھتے یا قرآن کو پڑھاتے پڑھاتے دنیا سے چلا گیا. اللہ تبارک و تعالی اسے فرمایا شہادت کا رتبہ عطا کریں گے, اور روز قیامت اللہ حفاظ کے ساتھ اسے کھڑا فرمائیں گے, حافظوں کے صف کے ساتھ کھڑا فرمائیں گے. تو میرے دوستو ہم قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیں. آج کا یہ پیغام آخری ہے, بس بات ختم کر رہے ہیں. فرمایا اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑیں, قرآن کو پڑھیں, قرآن کو چھوڑا نہ کریں. فرمایا جو قرآن روزانہ بے شک 1 منٹ دے دے, 10 منٹ نہ دے سکے, لیکن قرآن کو کھولا کرے, قرآن کو پڑھا کرے, دیکھا کرے. ایک بندہ ایسا تھا, ایک شخص جو قرآن کا حافظ نہیں تھا, جو قرآن کا حافظ نہیں تھا, قرآن ناظر بھی اس نے نہیں پڑھا ہوا تھا. یہ حقیقت واقعہ ہے. نہ اس نے قرآن حفظ کیا ہوا تھا, نہ قرآن اس نے ناظر پڑھا ہوا تھا, لیکن وہ روزانہ قرآن کو کھولا کرتا تھا, روزانہ قرآن کو, اور قرآن کو ترتیب سے پہلا صفحہ کھولا اور ایک ایک لائن پر اپنی انگلی رکھتا اور یہ کہتا تھا جاتا تھا یا اللہ تیرا یہ فرمان بھی حق اور سچ ہے, تیرا یہ فرمان بھی حق اور سچ ہے, تیرا یہ فرمان بھی حق اور سچ ہے. قرآن کی ایک ایک سطر پر انگلی پھیرتا جاتا اور یہ کہتا جاتا اور قرآن کی زیارت کرتا جاتا. فرمایا کہ پورا قرآن اسی طرح وہ کر لیتا پورا. پھر دوبارہ اسے موت ہوئی, کسی نے خواب میں دیکھا, بتاؤ اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا, اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا. بڑا دلچسپ یہ واقعہ ہے تاکہ ہمارے دل کے اندر بھی جذبات پیدا ہو جائیں, شوق پیدا ہو جائے, ذوق پیدا ہو جائے کہ قرآن سے ہمیں ملتا کیا ہے. فرمایا جب فوت ہوا تو اس سے پوچھا گیا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا, اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا. تو اس نے کہا میاں میرے پاس اور کچھ نہیں تھا, میرے پاس اور کچھ نہیں تھا سوائے ایک عمل کے کہ میرے اللہ نے کہا فرمایا اے میرے بندے دنیا میں تو قرآن پڑھا ہوا تو نہیں تھا, لیکن قرآن سے تیری دوستی تھی, قرآن سے تیرا تعلق تھا, قرآن کو روزانہ کھولا کرتا تھا. اور یہ جو تو کہتا تھا نا کہ اے اللہ تیرا یہ فرمان بھی سچ ہے, اے اللہ تیری یہ گل بھی سچی ہے, اے اللہ تیری یہ گل بھی سچی ہے. اللہ فرماتے جا میرے بندے آج تیرے اس عمل کے بدلے جا ذرا جنت میں چلا جا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, شان قرآن زندہ باد. میرے دوستو آج کی اس تکمیل قرآن کے موقع پر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیو ہم اپنا تعلق قرآن سے جوڑیں. پڑھیں گے قرآن کو, کیوں جی قرآن کی تلاوت کیا کریں گے. اپنی اولاد کو جو نوجوان اب خود حفظ کریں, تھوڑا تھوڑا شروع کر دیں. یقین مانیں ایک ایسا شخص میں نے دیکھا 45 سال میں اس نے حفظ کرنا شروع کیا, 45 سال کی عمر میں شروع کیا تو وہ 2 سے غالباً 3 سال کے اندر وہ قرآن حفظ کر گیا. یہ شوق کی بات ہے. جس عمر میں شوق لگ جائے نا, جس چیز کا لگ جائے
وہ انسان حاصل کر لیتا ہے۔ تو ہمارے دلوں کے اندر قرآن کی حفظ کا، قرآن کے پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آنا قبول فرمائے، اور میرا رمضان المبارک کی آج ماشاءاللہ 15 رمضان المبارک ہے، قرآن پاک قبول فرمائے، اور ماشاءاللہ جن حضرات نے سنا اللہ انہوں نے بھی قبول فرمائے۔ حضرت قاری صاحب نے اللہ صحت عطا فرمائے، انہاں دے نال پرسوں رات اتھے گھر دے اندر حادثہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس معاملے سے بھی انہاں دے آسانی فرمائے، اللہ سب دی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو حضرت قاری صاحب دی بڑی محنت ہے کہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے، ماشاءاللہ بڑی محبت کی ہے، انہاں دی تعلق ہے کہ اسی اتھوں چل کے اتھے آنے ہیں، انہاں دی محبت ہے، اور انشاءاللہ انہاں دے نال میں وعدہ کیتا ہے جتنی زندگی ہے انشاءاللہ تھوڑے نال چلیں گے، تھوڑے نال چلیں گے، تو انشاءاللہ تساں بھی تعلق اے وعدہ کرو اج کہ انشاءاللہ اساں بھی اس مسجد دے نال تعلق رکھاں گے، کیوں جی اساں بھی اج مسجد دے نال تعلق رکھاں گے، اس مسجد نو آباد کریں گے، اس مسجد نو خدا دی قسم ہے جڑے دنیا تے اللہ دے گھر نو آباد کر دے نا، قیامت دن اللہ پاک جدوں قیامت قائم ہونی ہے نا، سب تو پہلے یہ زمین جنت دی اٹھا لی جاسی، جتنے بھی زمین جہاں جہاں مساجد ہیں زمین کا ٹکڑا اٹھا لیا جائے گا اور وہ زمین جنت کی حصہ بنا دیا جائے گا۔ جب یہ ساری مساجد کی جگہیں زمین جنت کا حصہ بن جائے گی، جنت کی زمین بن جائے گی، تو یہ جنت میں جا کر کہے گی کہ یا اللہ مجھے تو جنت کی زمین کا حصہ بنا دیا، اللہ وہ لوگ جو مجھ پر قیام اور سجدے کیا کرتے تھے آ کر، یا اللہ وہ کہاں ہیں، وہ نظر نہیں آ رہے آج۔ اے اللہ جو ہمیں دنیا میں رہ کر جنہوں نے ہمیں آباد کیا، اللہ آج ان کو جنت میں ہماری سفارش پہ داخل فرما، اور آج ہمارے جیسے دنیا میں ہمارے ساتھ دے، آج قیامت کرو دے یا اللہ آج بھی انہیں ہمارے اندر داخل فرما۔ تو اللہ اس مسجد کی سفارش کی، زمین کی سفارش کو اللہ قبول فرمائیں گے، لیکن کس کے لیے قبول ہوگی بھائی؟ جو آتا ہوگا مسجد میں، کیوں جی جو آتا ہوگا، مسجد کو آباد کیا کرو، مسجد کو، مساجد آباد ہوگی تو پریشانیاں کم ہو جائیں گی۔ آج بازار آباد ہیں، مسجد غیر آباد اور ویران ہے، کیوں جی مسجد غیر آباد اور ویران ہے، اور آج بازار دیکھو بھرے پڑے ہیں۔ دوستو یہی پریشانیاں ہیں، کس لیے ہم نے اپنا تعلق دین سے توڑ دیا ہے، دین سے ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ تو اللہ ہم سب کی آج کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیں، بسم اللہ الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ سب کا آنا مل بیٹھنا قبول فرما، اے اللہ نماز تراویح ادا کی اللہ قبول فرما، اے اللہ ہماری آواز جہاں تک جا رہی ہے میری مائیں اور بہنیں، اے اللہ جہاں جو مسجد میں نہیں آ سکے گھروں میں ہیں، اے اللہ ان سب کے دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ سب کی خطاؤں کو معاف فرما، اللہ سب کی نافرمانی لفظوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو قرآن مجید یہاں تراویح میں سنایا گیا ہے، اللہ کمی بیشی ہو جاتی ہے، اللہ درگزری کرتے ہوئے، اللہ تیرے بندے ہیں، اللہ کمزور ہیں، اللہ درگزری کرتے ہوئے معاف فرما، اللہ تیری رضا کے لیے قرآن سنایا گیا، اللہ اس کو قبول فرما، اے اللہ پورا اس کا اجر عظیم نصیب فرما، اے اللہ پورا قرآن کی تلاوت جو کی گئی ہے، اے اللہ تراویح کے اندر الحمد سے لے کر والناس تک، اے اللہ اس سارے کا ثواب اے اللہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرتے اللہ قبول فرما۔ حضور کے طفیل یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے ایمان والے جا چکے ہیں، اللہ سب مرحومین دی اے اللہ روح صالح واپس کے اللہ قبول فرما، اللہ سب مرحومین دی قبران منور فرما، روشن فرما، جنت باغ بنا، یا اللہ کریم جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اللہ حضرت قاری صاحب کی یا اللہ اہلیہ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، تندرستی صحت عطا فرما، اللہ ہمارے ایک دوست عبدالرؤف صاحب یا اللہ باہر ہوتے ہیں ملیشیا میں، اللہ انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اے اللہ ان کی زندگی میں آسانیاں فرما، ان کی پریشانیاں کو دور فرما، اے اللہ انہیں اللہ مالی پریشانیاں بھی دور فرما، جسمانی اور صحت لیاقت بھی تندرستی صحت عطا فرما، اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض عطا فرما، اللہ مقروضوں کے قرض ادا فرما، اللہ پریشان و حال کی پریشانی دور فرما، بے اولاد انہوں نے ایک سال اولاد عطا فرما، حضرت قاری صاحب نے اس مسجد کے لیے محنت کی ہے، اللہ اس مسجد کو دن دگنی چگنی ترقی عطا فرما، اللہ اس مدرسے کو بھی آباد فرما، اللہ مدرسوں کو بھی آباد فرما، مسجد کو بھی آباد فرما، اللہ اس مسجد کے آباس پر جو محلے والے ہیں اللہ سب دی حفاظت فرما، اللہ سب دی خیر فرما، اللہ سب نے خوشی عطا فرما، اللہ سب دے گناہوں کو معاف فرما، اللہ اس مجلس کے اندر جتنے ساتھی آئے ہیں
اے اللہ اس دعا دی برکت دے نال، اس اللہ اختتام دی برکت دے نال اللہ سب دی جھولیاں بھر دے، اللہ سب دے دامنوں بھر دے، اللہ سب دی خیر فرما، اللہ سب دے گھروں نوں آباد فرما، اللہ سب دی زندگی خوشیاں نال تبدیل فرما، اللہ سب دی زندگیوں میں اللہ پریشانیاں دور فرما، اللہ سارے دی زندگی دے اندر دکھاں نوں دور فرما، اللہ زندگی چ خوشیاں عطا فرما۔ اے اللہ یا اللہ اس مسجد کے آس پاس جتنے محلہ لگتا ہے یا اللہ سب کو آباد فرما، اللہ سب کی خیر فرما، سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے دعا کو قبول فرما، رمضان المبارک کی عبادت کو قبول فرما، دن کا روزہ رات کی تراویح قبول فرما۔ اے اللہ جو رمضان المبارک کے باقی ایام ہیں ان ایام میں اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔